بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابر سبیل حتی تغتسلوا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سامعین احترام، آج انشاءاللہ العزیز ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 43 سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ کہ ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ کس حالت میں؟ فرمایا وانتم سکارى کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو، اس حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اس آیت کے بارے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کی دعوت کی۔ جب انہوں نے دعوت کی، کھانا پیش کیا گیا، کھانا تناول ہو چکا، تو کھانا کھانے کے بعد چونکہ عرب کے اندر یہ طریقہ تھا کہ کھانے کے بعد شراب پیش کی جاتی تھی، تو بالکل اسی طرح عرب کے رواج کے مطابق کھانے کے بعد شراب پیش کی گئی۔ ان میں سے شراب پی کچھ لوگوں نے۔ یہ ساری باتیں میں بتا رہا ہوں آپ کو اس وقت کی جب تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی اسلام میں۔ اسلام میں شراب ہونے سے پہلے کے واقعات ہیں کہ حرام ابھی نہیں کی گئی تھی۔ تو بعض حضرات نے شراب پی لی اور شراب پی کر مست ہو گئے اس میں۔ پھر مغرب کی نماز کا وقت آیا، انہی میں سے کسی ایک نے امامت کی، باقی پیچھے۔ تو جس نے امامت کی تو اس نے امامت کے اندر سورۃ الکافرون کی تلاوت کی نماز میں، سورۃ الکافرون کی نماز میں تلاوت کی۔ جب سورہ کافرون کی نماز میں تلاوت کی تو سورہ کافرون کے اندر جہاں جہاں لا آتا ہے، یعنی لا اعبد، تو وہاں انہوں نے لا کو چھوڑ دیا، لا نہیں پڑھا۔ لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، تو فرمائیں پڑھا گیا کہ لا اعبد، اصل ہے یہ کہ ہم نہیں عبادت کرتے، ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ کافروں سے گفتگو تھی، تو انہوں نے لا کو چھوڑ دیا اور پڑھ دیا اعبد ما تعبدون۔ معنی نہیں سے ہاں میں چلا گیا کہ عبادت کرتے ہیں ہم بھی اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو اسی طرح پوری صورت کے اندر جہاں جہاں لا تھا چھوڑتے چلے گئے، وہ نہ پڑھا۔ تو جب نماز مکمل ہو گئی تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کو نازل فرمایا، جس کے اندر انہیں جزوی طور پر حکم فرمایا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو اس وقت نماز کے قریب نہ جانا، نماز کے قریب نہ جانا۔ اب ذرا غور کریں کہ کس بہترین انداز میں اسلام نے ان کو شراب سے دور کیا۔ پہلے اس کو منع کر دیا، چونکہ
ان کے اندر یہ چیز رچی بسی ہوئی تھی، اگر ایک ہی دم منع کی جاتی تو معاملات خراب ہو سکتے تھے، تو اس لیے پہلے جزوی طور پر ان کو منع کر دیا۔ کہا کہ جب نماز کے اوقات ہوں ان اوقات میں شراب نہ پینا، شراب کو ترک کر دو، چھوڑ دو۔ جب یہ احکام آیا اور انہیں احساس ہوا تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے کچھ عرصے کے بعد سورۃ المائدہ کے اندر باقاعدہ شراب کی حرمت کو بیان کر دیا کہ اب مکمل طور پر شراب حرام قرار دے دی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد سب نے شراب کو چھوڑ دیا، اور روایتوں کے اندر آتا ہے کہ پہلے تو ان کے گھروں میں مٹکوں میں شرابیں ہوا کرتی تھی، رکھی ہوا کرتی تھی اس طرح۔ جب یہ سورہ مائدہ کی آیت آئی جس کے اندر حرمت، پورا کا پورا حکم آ گیا کہ اب بالکل حرام ہے شراب، تو روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے وہ ساری کی ساری شرابیں گلیوں کے اندر بہا دی تھی، ساری شرابیں گلیوں میں بہا دی گئی، اور جو بھی برتن مٹکے جو بھی بھرے ہوئے تھے سب کو گلیوں کے اندر پھینک کر اور کہا کہ آج کے بعد ہم اس کو استعمال نہیں کریں گے۔ تو یہ آیت اور یہ جو حکم تھا یہ اس وقت کا تھا جب شراب حلال تھی اور مکمل طور پر حرام نہیں قرار دی گئی۔ تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ دیکھیں بڑا پیارا خطاب فرمایا اللہ تعالیٰ نے، پہلے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تاکہ یہ خطاب سن کر ان کے دل کے اندر کچھ تسلی رہے اور وہ متوجہ ہو کر اس بات کو سنیں، اور جب خطاب کی لذت ان کو آنے لگے نا تو اسی لذت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مشکل کام پیش کر دیا تاکہ وہ مشکل کام لذت میں آسان لگ جائے ان کو۔ مثال کے طور پہ دیکھیں جب آپریشن ہوتا ہے نا کسی کا، ڈاکٹر جب آپریشن کر رہا ہوتا ہے، بڑا مشکل کام ہے نا آپریشن، ایسے تو نہیں کوئی ایکسیپٹ کر لیتا جلدی سے۔ تو ڈاکٹر کیا کرتے ہیں، یا تو جب آپریشن کرتا ہے یا تو بے ہوش کر کے کیا جاتا ہے اس کو، یا پھر انجیکشن لگا دیا جاتا ہے اس کو جس کی وجہ سے وہ سن ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد آپریشن کیا جاتا ہے۔ تو مشکل کام سے پہلے یہ عمل کر لیا جاتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح اللہ نے سب سے پہلے ان کو بڑے پیارے لقب سے خطاب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جب تمہیں اس کی لذت آ گئی نا پھر فرما دیا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ نماز کے قریب نہ جانا جب کہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ فرمایا نشے کی حالت میں نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے، تم اس کے قریب بھی نہ جانا، قریب بھی نہ جانا، اسی لیے چونکہ نماز تو پڑھنی ہے، وہ تو فرض ہے ہر حال کے اندر، تو لہٰذا جب تمہیں نماز کا وقت آئے تو ایسے وقت کے اندر جو ہے وہ تم نشہ استعمال نہ کرنا، نشہ استعمال نہ کرنا، منع فرما دیا اللہ تعالیٰ نے۔ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، جب کہ تم حالت نشہ میں ہو۔ کب تک؟ چونکہ اثر تھوڑی دیر تو نہیں رہتا اس کا، اللہ نے فرمایا اس وقت تک حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ، اس وقت تک جب تک تمہیں اتنا ہوش نہ آ جائے کہ تم سمجھ لو اس بات کو جو تم کہہ رہے ہو، جب تک تمہیں اتنا افاقہ نہ ہو جائے اس وقت تک نماز کے قریب نہ جانا، چونکہ انسان کا ذہن اور اس کا جو ہے نا وہ بٹ جاتا ہے، خیال اس کے ختم ہو جاتے ہیں، اس کو پتہ نہیں ہوتا وہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو فرمایا حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ، یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو جو تم اپنی زبان سے کہہ رہے ہو اس کو۔ جب تم یہ سمجھنے لگ جاؤ نا تو معلوم ہو جائے گا کہ ہاں اب تم نشے کی حالت سے باہر آ گئے، اب تم نماز پڑھ لو۔ یہاں اس لیے فرمایا ما تقولون، جو تم کہہ رہے ہو وہ سمجھ لو۔ تو اس سے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں ہر وہ بات جو اس کے منہ سے نکل رہی ہے وہ مراد ہے، یعنی ایسی حالت میں نماز تو پڑھنی نہیں ہے، تلاوت بھی نہیں کرنی، تلاوت قرآن بھی نہیں کرنی، یا کوئی اور ذکر و اذکار یا اس طرح کی بات نہیں کرنی،
جب تک کہ تمہیں اتنا افاقہ نہ ہو جائے کہ تم سمجھنے لگ جاؤ جو تم کہہ رہے ہو۔ اور یہ تو ایک حکم تھا کہ شراب کے نشے کی حالت میں نہ جانا قریب نماز کے۔ آگے دوسرا حکم ہے، فرمایا وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا۔ اور اسی طرح جنابت کی حالت میں جب تم جنبی ہو، تم پر غسل فرض ہو، اس وقت بھی نماز کے قریب نہ جانا، مگر غسل کر کے نماز پڑھنا، مگر غسل کر کے نماز پڑھنا۔ اور فرمایا لیکن اگر سفر کر رہے ہو، کہیں سفر میں ہو، جنگل میں سفر ہے اور وہاں پانی میسر نہیں ہے تمہیں، تو پھر اس صورت میں تم تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہو۔ اس کی انشاءاللہ آگے تفصیل میں عرض کروں گا۔ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہو، حتیٰ تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر کے پاکی حاصل کر لو، اس وقت تک نماز کے قریب نہ جانا۔ یعنی نہ تو نشے کی حالت میں، نہ جنبی حالت میں، یعنی کہ جب تمہیں غسل فرض ہو تم پر اس وقت بھی نہیں جانا ہے تم نے۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو۔ بیمار ہو، کیسا بیمار ہو؟ یعنی ایسا بیمار ہو کہ اگر وہ پانی استعمال کرے گا تو اس کی بیماری بڑھ جائے گی، ایسی بیماری ہو کوئی، یا پھر ایسا معاملہ ہو کہ پانی استعمال اگر کرے گا تو وہ ہلاک ہو جائے گا، یا پھر پانی اگر استعمال کیا تو جو اس کا مرض ہے وہ بہت طول پکڑ جائے گا، اس کا قوی اندیشہ ہو اس کو، تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ تم تیمم کر لو، تم تیمم کر لو۔ یا پھر ایک صورت یہ کہ تم سفر میں تو ہو لیکن پانی نہیں مل رہا تمہیں، اس صورت میں تم تیمم کر لو۔ اچھا، یہاں پر اس چیز کا خیال رکھیے گا کہ سفر سے مراد وہ ہے کہ جب آپ مسلسل سفر کر رہے ہوں، آپ گھر سے نکلے کراچی جانے کے لیے لیکن کہیں ٹھہرے ہوئے ہیں آپ، تو ایسی صورت میں تیمم نہیں، کیونکہ ایسی صورت میں پھر بھی پانی میسر آ جائے گا آپ کو۔ ایسی صورت کہ جس میں سفر ہو رہا ہو لیکن پانی نہیں ملتا ہو کہیں پر بھی، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ تیمم کی اجازت ہے۔ اگر مسافر کہیں ٹھہرا ہوا ہے اور پانی مل سکتا ہے تو پھر اس صورت میں تیمم نہیں کر سکتا وہ۔ آگے پھر فرمایا کہ او جاء احد منکم من الغائط، یا پھر کوئی تم میں سے قضائے حاجت یعنی بیت الخلا سے آئے، اس صورت میں بھی تم پہلے وضو کرو، اگر پانی کے استعمال سے وہی اندیشہ ہو تو پھر تیمم کر سکتے ہو تم۔ او لامستم النساء، یا پھر عورتوں سے صحبت کی ہو، مباشرت کی ہو، اس صورت میں بھی اول حکم غسل کا، اگر غسل نہیں کر سکتے ان تمام صورتوں کے اندر، پھر اللہ نے فرمایا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، پھر اگر پانی نہیں مل رہا تمہیں تو فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پس پاک مٹی سے تم تیمم کر لو، پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ حالات کیا تھے وہ بتا دیے گئے کہ یا تو مریض ہو تم اور ایسا مرض ہو جو بڑھ جائے پانی کے استعمال سے، یا سفر میں ہو پانی مل ہی نہیں رہا ہو، یا پھر قضائے حاجت کے بعد آئے ہو تم، یا پھر بیوی سے صحبت کی ہو، مباشرت کی ہو، تو اس صورت کے اندر پانی نہیں مل رہا اگر تو فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، بس پھر پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ اور وہ مٹی جو ہے وہ عام طور پہ جو مٹی ہوتی ہے پاک ڈھیلا وغیرہ اس سے بھی کر سکتے ہیں، ریت جو ہوتی ہے ریت سے بھی تیمم کر سکتے ہیں، چونا وغیرہ جو ہوتا ہے اس سے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے، اس سے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اب آگے اللہ رب العزت تیمم کا طریقہ بیان فرما رہا ہے کہ تیمم کریں کیسے۔ تیمم تو کر لیں گے لیکن کریں کیسے، حکم کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، جب تم تیمم کرو نا
تو تیمم کے اندر تم نے کیا کرنا ہے؟ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، اپنے چہروں کا مسح کر لو، وَأَيْدِيَكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو دھو لو، مسح کر لو، بس یہ تیمم ہو گیا تمہارا۔ بس یہ 2 کام کرنے ہیں تم نے تیمم کے اندر۔ ہاں نیت اس کے اندر رکھ لیں، یہ یاد رکھیں کہ غسل کا تیمم بھی ہو سکتا ہے اور وضو کا تیمم بھی ہو سکتا ہے، دونوں کا تیمم ایک جیسا ہے، وہی چہرے پر مسح اور ہاتھوں پر مسح، لیکن فرق دونوں کے اندر صرف یہ ہے کہ نیت کا آ جائے گا فرق، نیت کا بس فرق آ جائے گا، باقی طریقہ وہی رہے گا۔ اگر غسل کے لیے کر رہے ہیں تو پھر نیت یہ ہونی چاہیے کہ تیمم کر رہا ہوں بھائی جنابت کو دور کرنے کے لیے اور پاکی کو حاصل کرنے کے لیے، یہ طریقہ ہو، یہ نیت ہو تو غسل کا ہوگا۔ اور اسی طریقے سے اگر وضو کا کر رہے ہیں تو نیت یہ ہوگی کہ بھئی میں وضو کر رہا ہوں، وضو کی نیت سے تیمم کر رہا ہوں۔ کرنا کیا ہوگا، کس طرح کرنا ہوگا، تھوڑی سی یہ بھی میں عرض کر دوں کہ تیمم کا طریقہ یہ ہوگا کہ مٹی، ہم احناف کے نزدیک جو زمین کی جنس سے چیز ہے اس سے تیمم کیا جا سکتا ہے، اس سے تیمم کیا جا سکتا ہے جو زمین کی جنس سے چیز ہو۔ زمین کی جنس سے چیز کا پتہ کیسے چلے گا؟ جو پکانے سے نہ پکے، جو آگ میں ڈالنے سے نہ جلے، وہ زمین کی جنس میں سے۔ ایک مٹی کا ڈھیلا آپ نے لیا اور اس کو ہانڈی میں ڈال کے آپ پکاتے رہے، اس پہ آگ پہ رکھ دیا تو کیا پکے گا؟ کیا وہ نہ جلے گا؟ وہ مٹی کا ڈھیلا جو ہے نا وہ زمین کی جنس سے ہے، تو اس سے تیمم جائز ہے۔ تیمم کریں گے کیسے؟ سب سے پہلے آستینوں کو اوپر کریں گے کونیوں سمیت، اور اس کے بعد پھر ضرب ماریں گے، مار کر جھاڑ لیں گے، جھاڑ کر سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ مسح کرنا ہے چہرے پر اس طرح آپ نے مسح کر لیا تو گویا یہ آپ کا چہرہ ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد دوبارہ ضرب ماریں گے، اور ضرب مار کر سب سے پہلے سیدھے ہاتھ، کہ سیدھے ہاتھ کو یہاں سے یوں لے کر اس طرح یوں کر لیں گے اس کو، پھر دوسرے ہاتھ، چونکہ اس ہاتھ کی مٹی یہاں ہو گئی، پھر دوسرے ہاتھ کا جو مسح ہے وہ اس طریقے سے یہاں سے یوں کر کے، اور پھر اس کے بعد یوں کر لیں گے اس کو، اور پھر یہ مسح تیمم ہو گیا آپ کا۔ اب نماز پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن صورتیں وہی ہوں گی، ذہن میں رہے جو میں نے عرض کی، اور ایسی کنڈیشنز کے اندر تیمم ہوگا، ورنہ نہیں، ورنہ غسل ہی ہوگا یا وضو ہی ہوگا، پانی جب ہو۔ یہاں پر میں ایک مسئلہ بتا دوں کہ جس طرح غسل اور وضو کے بعد ایک وضو سے کئی نوافل اور فرض پڑھے جا سکتے ہیں، آپ نے عصر میں وضو کیا، اس سے آپ نے عصر بھی پڑھ لی، مغرب بھی پڑھ لی، عشاء بھی پڑھ لی، وضو برقرار تھا، نوافل بھی کئی پڑھ سکتے ہیں، بالکل اسی طرح تیمم سے بھی کر سکتے ہیں آپ۔ ایک تیمم سے 2-3 فرض بھی پڑھے جا سکتے ہیں اور نوافل بھی کثیر پڑھے جا سکتے ہیں۔ ایک اور دوسرا مسئلہ عرض کر دوں یہاں پر، وہ یہ کہ اگر امام نے تیمم کیا ہوا ہو اور باقی جو مقتدی ہیں ان کا غسل اور وضو ہے پانی سے، تو اس امام کی اقتداء وہ کر سکتے ہیں، امام کی اتباع کر سکتے ہیں، وہ امامت میں نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز ان کی جائز ہے، نماز ان کی ہو جائے گی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں آسانی پیدا فرما دی۔ اچھا، یہ آسانی ہوئی کب؟ قرآن پاک کی ان آیات کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو تیمم والا جو حصہ ہے آیت کا، یہ جو نازل ہوا تھا یہ غزوہ بنی مستلق، ایک غزوہ ہوئی تھی کہ غزوہ بنی مستلق میں لشکر اسلام جو ہے ایک بیابان جنگل کے اندر رکا، پڑاؤ ڈالا، ٹھہرا، پانی تھا نہیں وہاں، اگلی صبح ان کو وہاں سے روانہ بھی ہونا تھا۔ تو اسی دوران حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار گم ہو گیا، ہار گم ہو گیا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ تلاش کرنے لگے سب،
سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہیں قیام فرمایا، اتنا ہار مل جائے قیام فرمایا۔ ظہر کی نماز کا وقت آ گیا، جب ظہر کی نماز کا وقت آ گیا تو پانی تھا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر تیمم کا حکم نازل فرمایا کہ پانی ہے نہیں تو اے نبی اے محمد تیمم کر لو آپ، اور تیمم کر کے نماز ادا کر لو۔ جب یہ تیمم کا حکم آیا تو یہ دیکھ کر حضرت اسید، ایک صحابی ہیں حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نے فرمایا کہ اے آل ابو بکر، اے ابو بکر کے خاندان، اے ابو بکر کی اولاد، یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے آسانی پیدا ہوئی ہے، اور بہت ساری برکتیں ہیں وہاں پر بھی مسلمانوں کو تمہاری وجہ سے آسانیاں ملی ہیں، تمہاری وجہ سے وہاں پر بھی آسانیاں ملی ہیں لوگوں کو۔ اور پھر اس کے بعد جب اونٹ کو اٹھایا گیا جانے کے لیے تو وہ ہار اونٹ کے نیچے پڑا ہوا تھا، وہاں سے مل گیا۔ اب مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ سارا واقعہ جو ہوا، ہار نہیں ملا، اونٹ کے نیچے سے ملا، حضور ہر چیز کا علم بھی رکھتے ہیں پھر بھی بتایا نہیں، یہ ساری حکمتیں ہیں اس کے اندر۔ بات بہت طویل ہو جائے گی، صرف اس لیے تاکہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی رہیں، لوگوں کے لیے آسانیاں ہوتی چلی جائیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس موقع پر اس تیمم کا حکم نازل فرمایا۔ آگے اللہ نے فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل۔ مدینہ کے اندر چونکہ منافقین یہود زیادہ رہتے تھے، یہود زیادہ تھے وہاں مدینہ کے اندر، نصارہ زیادہ تھے، تو مدینہ کے اندر یہودی اور پادری جو ہے حضرت عبداللہ بن ابی اور دوسرے منافقوں سے اکثر ملتے رہتے تھے، اکثر ملتے رہتے تھے وہ، اور ان سے اسلام کی برائیاں بیان کرتے رہتے تھے تاکہ وہ اسلام سے متنفر ہو جائیں، اسلام سے متنفر ہو جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر اس آیت کو نازل فرمایا اور فرمایا کہ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا کہ جن کو کتاب میں سے ایک حصہ عطا کیا گیا، ایک حصہ ملا۔ یہودیوں کے پاس اللہ نے توریت نازل فرمائی تھی، اور توریت وہ تھی کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی صفات بھی بیان فرمائی تھی۔ توریت وہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو ایک توریت کا حصہ دیا، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان بھی لائے، توریت پر ایمان بھی لے کر آئے، لیکن انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو تو پہچانا اور مانا، مگر امام الانبیاء کا انہوں نے انکار کر دیا، جبکہ اسی توریت نے کہا تھا کہ ایک آخری نبی آئے گا۔ تو انہوں نے کچھ حصے کو مان لیا، باقی کا انہوں نے انکار کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل، کہ وہ گمراہی کو مول لے رہے ہیں، گمراہی خریدی انہوں نے، گمراہی خرید لی انہوں نے، اور چاہتے ہیں کہ تم بھی گمراہی میں پڑ جاؤ۔ اللہ مومنوں کو تنبیہ فرماتا ہے کہ مومنوں وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے گمراہی لیے نا، وہ تمہیں بھی گمراہ کرنا چاہتے ہیں، تمہیں بھی گمراہی کے اندر ڈالنا چاہتے ہیں وہ۔ واللہ اعلم باعدائکم، اللہ فرماتا ہے اور اللہ تمہارے دشمنوں کو جانتا ہے، اللہ جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو اچھی طرح سے، اور تمہیں بھی اللہ خبر دیتا ہے ان کے بارے میں، تمہیں بھی بتا رہا ہے اللہ کہ دیکھو یہ تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچنا، ان کی دشمنی سے بچنا۔ اور وکفا باللہ ولیًا، اور اللہ تبارک و تعالی تمہارا حمایتی کافی ہے، اللہ کافی ہے تمہاری حمایت کے لیے، اللہ تبارک و تعالی۔ اور وہ اس کی شان کیا ہے؟ وکفا باللہ نصیرا، اور اللہ تبارک و تعالی ہی تمہارا مددگار ہے، وہی حقیقت میں تمہارا مددگار ہے۔ تو ان آیات کے اندر جو آج ہم نے 43 سے 45 تک کی بات کی، اس کے اندر ہمارے لیے کیا خلاصہ ہے، ہمارے لیے کیا درس ہے، ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ یہ جو آیت پہلی ہے، آیت نمبر 83، اس آیت سے ائمہ کرام نے بڑے مسائل اخذ کیے ہیں، بہت زیادہ مسائل اس سے اخذ کیے ہیں۔ یہ ایک ایسی جامع آیت ہے قرآن پاک کے اندر۔ سب سے پہلی چیز جو ہم نے یہاں سے سیکھی وہ یہ کہ دیکھیں قرآن دوسری کتابوں کی طرح
ایک دم نازل نہیں ہوا اکٹھا۔ توریت اکٹھی نازل ہوئی تھی پوری، انجیل اکٹھی نازل ہوئی پوری، زبور اکٹھی نازل ہوئی پوری، لیکن تو قرآن کو اللہ نے اکٹھا نازل نہیں کیا، بلکہ ضرورت کے وقت کوئی واقعہ پیش آتا اللہ تبارک و تعالی قرآن کے اندر حکم نازل فرما دیا کرتا تھا۔ موقع محل مناسبت سے قرآن پاک نازل ہوا ہے تاکہ لوگ اس کو یاد بھی کر لیں، لوگوں کے لیے آسانی بھی ہوتی چلی جائے، اس کو حفظ بھی کرتے رہیں، اس لیے قرآن آسان کر دیا اللہ تعالیٰ نے، آخری کتاب تھی یہ۔ دوسری چیز جو ہم نے یہاں سیکھی وہ یہ کہ اگر کسی مسلمان کے منہ سے نشہ، بے ہوشی یا جنون وغیرہ کی حالت میں، پاگل پن کی حالت کے اندر کسی مسلمان کے منہ سے ایسی حالت کے اندر اگر کوئی کفر کی بات نکل جائے، ایسی حالت میں نشہ، بے ہوشی یا پاگل پن کی حالت کے اندر کسی مسلمان کے منہ سے کفر کی بات نکل جائے تو وہ کافر نہیں ہوگا، وہ کافر نہیں ہوگا۔ میں نے شروع میں جو واقعہ عرض کیا آیت کا شان نزول، اب دیکھیں غور کریں کہ مومنوں کو سے وہاں غلطی ہوئی، لا کو چھوڑ دیا سورہ کافرون کے اندر پڑھتے پڑھتے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے پھر بھی ان کو مومن کہہ کر پکارا، پھر بھی مومن کہہ کر خطاب فرمایا ان سے۔ تو اسی لیے اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ ایک اور مسئلہ یہاں میں عرض کر دوں جو کہ شامی کتاب کا نام ہے، کتاب کے اندر موجود ہے کہ اگر مرنے والے مسلمان کے منہ سے، جو نزع کا وقت ہوتا ہے نا بڑا سخت ہوتا ہے جب روح قبض ہو رہی ہوتی ہے، اگر کسی مسلمان کے منہ سے بوقت نزع کفریہ بات نکلے، لوگوں نے اس کو سنا بھی ہو، تو وہ کافر نہیں ہوگا، مومن ہی کہلائے گا، مومن ہی کہلائے گا، وہ کافر نہیں ہوگا، چونکہ یہ جو اس کے منہ سے نکلی ہے وہ نزع کی بے خودی کی وجہ سے نکلی ہے، اس وجہ سے وہ مومن ہی کہلائے گا، کافر نہیں ہوگا۔ اس کا تمام معاملہ کفن، دفن، غسل، نماز جنازہ، تمام چیزیں پڑھی جائیں گی، اس کے حکم اس کے لیے مومن جیسا ہی ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز جو ہم نے یہاں سیکھی وہ یہ کہ جب نیند کا غلبہ ہو، زیادہ غلبہ ہو نیند کا، اور اسی طریقے سے بے ہوشی کی حالت ہو، ایسی حالت میں نماز نہ پڑھے، ایسی حالت میں نماز نہ پڑھے، چونکہ ہو سکتا ہے اس کے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جائے یا کوئی ایسا کلمہ نکل جائے یا جو پڑھ رہا ہو اس کو خیال نہ ہو، کوئی ایسی چیز نکل جائے جس سے معنی تبدیل ہو جائے، معنی چینج ہو جائے۔ تو اس وجہ سے ایسی حالت کے اندر جب نیند کا زیادہ غلبہ ہو یا بے ہوشی کا عالم ہو تو اس وقت نماز نہ پڑھے۔ ایک اور چیز جو ہم نے یہاں سے سیکھی وہ یہ کہ دیکھیں وضو اور غسل کا تیمم ایک ہی طرح کا ہے، بس نیت کا فرق ہے، وہی چہرے کا مسح اور دونوں ہاتھوں پر مسح۔ آخری چیز جو ہم نے یہاں سے سیکھی وہ یہ کہ دیکھیں قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث بھی بہت ضروری ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بس قرآن ہے، حدیث کی کیا ضرورت ہے، قرآن آ گیا نا ہدایت کے لیے، نہیں، قرآن کو حدیث کے بغیر سمجھ ہی نہیں سکتے، حدیث کی شرح ہے، حدیث شرح ہے قرآن کی، قرآن کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا حدیث کے بغیر۔ اب آپ ذرا غور کریں، یہاں پر ایک چھوٹی سی مثال بتاؤں کہ دیکھیں اس آیت کے اندر وضو اور غسل توڑنے والی ایک ایک چیز کا بیان کیا ہے اللہ نے اس آیت کے اندر، کہ وضو کو اور غسل کو جو توڑنے والی چیز ہیں وہ ایک ایک چیز ہے۔ وہ کیا؟ جیسے بھائی وضو کو جو توڑنے والی چیز ہے وہ قضاء حاجت ہے، بیت الخلاء سے جب آپ آئیں گے تو آپ وضو کر لیں گے، وضو ٹوٹ جائے گا اگر جانے سے پہلے وضو تھا تو۔ اسی طریقے سے بتایا کہ بیوی سے صحبت، مباشرت، یہ غسل کو توڑ دیتا ہے، ایک ایک چیز بیان کی اس آیت کے اندر۔ لیکن جب حدیث کا مطالعہ کیا تو حدیث نے اس کی وضاحت کی اور بتایا کہ وضو توڑنے والی 8 چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے،
بہت ساری ہیں. ایک تو قضاء حاجت، اسی طریقے سے جسم کے اندر سے خون نکلا اور اپنی جگہ چھوڑ دی، بہہ گیا. نماز کے اندر قہقہ لگا کر ہنسنا. تو اس طریقے سے 8 چیزیں بیان کی اور فرمایا کہ ان سے وضو ٹوٹ جائے گا. اور غسل کے لیے 5 چیزیں بیان کی کہ اگر 5 چیزیں ہیں جو کہ غسل کو توڑ دیتی ہے، اگر وہ ہو گئی تو غسل کرنا فرض ہو جائے گا تم پر. تو اسی لیے قرآن کو حدیث کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا. حدیث قرآن کی شرح ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا